نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مذاکروں میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قربانی کے جانور کے بارے میں۔ قربانی میں افضلیت کے حوالے سے کہ قربانی کس دن افضل ہے، تو قربانی پہلے یعنی 10 ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے، اس کے بعد دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ اور قربانی کس وقت افضل ہے، تو شہر والوں کے لیے عید کے خطبے کے بعد قربانی کرنا افضل ہے، جبکہ دیہات والوں کے لیے طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرنا افضل ہے۔ قربانی کس جگہ کرنا افضل ہے، تو قربانی کا عیدگاہ میں کرنا افضل ہے، تاکہ شعائر اسلام کا خوب اچھے طریقے سے سب کے سامنے برملا اظہار ہو، اور اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کر لے، گھر میں کسی اور مقام پہ، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، یہ صرف افضلیت کی بات ہے۔ قربانی دن میں کرنا افضل ہے اور بہتر ہے، اگرچہ رات میں کرنا بھی جائز ہے۔ اور قربانی خود کرنا افضل ہے، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، اور اگر دوسروں سے کروائی جائے تب بھی جائز ہے، لیکن پھر قربانی کے وقت وہاں موجود رہنا بہتر ہے۔ کتنی قربانی کرنا افضل ہے، تو اگر وسعت اور حیثیت ہو تو 2 قربانی کرنا افضل ہے، اگرچہ 1 قربانی کر لینا بھی کافی ہے۔ مکمل جانور قربان کرنا افضل ہے یا بڑے جانور کا ایک حصہ، تو پورا جانور قربان کرنا افضل ہے، اور شراکت کے ساتھ حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ جانوروں میں کون سا جانور افضل ہے، تو سینگوں والا، چتکبرا، فربا، خسی مینڈھا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت میں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو جس جانور کا گوشت عمدہ یا زیادہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد جانوروں کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل، کہ وہ جانور جس کو بندہ اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اسے چارہ وغیرہ ڈالتا ہے، تو اس کے اندر اگر قربانی کا جانور خریدا یا اپنا جانور وہ قربانی کے لیے مختص کر دیا، دودھ وغیرہ ہے یا اس کی اون ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ اور اگر وہ کسی چراگاہ میں وہ چرتا ہو، پہاڑوں پہ چرتا ہو، تو ایسے جانور کا دودھ وہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے یا مر جائے یا چوری ہو جائے، تو جو شخص غنی ہے اس پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، اور جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، جس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو جانور کے گم ہونے یا مر جانے یا چوری ہو جانے کی صورت میں اب اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور کے گم ہو جانے یا مر جانے کے بعد کسی شخص نے دوسرا جانور لے لیا قربانی کے لیے، تو اب اگر وہ قربانی کا جانور لینے کے بعد یا قربانی کرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں پہلا جانور مل گیا، تو اگر لینے والا مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، تو اس کی پہلی قربانی ہو گئی، اب دوسرے جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب تھا اور اس نے ایک قربانی خریدی، وہ قربانی گم ہو گئی یا وہ اس کا جانور مر گیا، تو اب اس نے دوسرا جانور لے لیا، تو اب دوسرے جانور کی قربانی بھی اس پہ لازم ہے۔ اور اگر گم ہونے کے بعد وہ جانور دوبارہ مل گیا پہلا والا، اور اس نے اب دوسرا بھی لیا ہے، تو دونوں کی قربانی اس پہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب پر ایک بھی قربانی نہیں تھی اور خریدنے کے بعد اس نے ایک اپنے اوپر لازم کر دی، جب دوسری خریدی تو دوسری بھی لازم کر دی، تو اب اس کے لیے دونوں قربان کرنا ضروری ہے۔ قربانی کی نیت سے خریدا گیا جانور وہ تبدیل ہو سکتا ہے یا بیچا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بوقت ضرورت کوئی شخص تبدیل کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر جانور لے اور اس سے کمتر نہ لے، لیکن اگر قیمتاً میں اس سے کم لیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو زائد رقم ہے وہ صدقہ کر دے۔ قربانی کرنے والا
اگر اس کا انتقال ہو جائے تو خریدا گیا جانور وہ مرحوم کے ترکہ میں شامل ہو جائے گا، اور اگر اس کے تمام ورثاء اس جانور کی قربانی پر دل سے راضی ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، وگرنہ اس کی قربانی وہ درست نہیں ہے۔ اب ذبح کے حوالے سے، جانور کے ذبح کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں تو ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ مزید چیزیں، جن میں ایک چیز نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی اس کے ساتھ بھی ذبح کرنے میں بھی احسان کرو، چھری تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ ذبح کے جو مستحبات ہیں ان میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، وگرنہ کم از کم اس وقت وہاں موجود ہو، اور لوہے کی تیز دھار آلے سے ذبح کرے، چھری، چاقو وغیرہ۔ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے، اور اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا نحر کرنا، دوسرے جو جانور ہیں ان کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے۔ حلقوم کی جانب سے، حلق کی جانب سے ذبح کرنا چاہیے۔ گردن کی ساری رگوں یعنی سانس کی نالی، غذا کی نالی اور خون کی جو رگیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے کاٹنا، سر کو الگ نہیں کرنا چاہیے، اور ذبح کے وقت جانور کے دائیں پہلو پر پاؤں رکھنا چاہیے، جانور کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، اور جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھنا چاہیے، اور تسمیہ کے ساتھ، صرف بسم اللہ نہیں، بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہنا چاہیے، تسمیہ کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور بائیں ہاتھ سے سر پکڑ کے دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کے بعد کھال وغیرہ اتارنے میں جانور کے ٹھنڈا ہونے یعنی جان نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جانور کو بلا ضرورت کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ جانور ذبح کرتے وقت کچھ کام مکروہ ہیں، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، جانور کو گھسیٹ کر مذبح خانہ لے جانا، لٹا دینے کے بعد ذبح میں تاخیر کرنا، یا کن چھری کے ساتھ ذبح کرنا، جانور کو قبلہ رخ نہ کرنا، اور گدی کی طرف سے ذبح کرنا، ذبح میں بے جا سختی کرنا۔ چار رگیں جو ہیں جس میں جو کھانے کی جو نالی ہے، سانس کی نالی ہے، دو خون کی رگیں، تو ان کو نہ کاٹنا چار میں سے، یعنی بعض کو چھوڑ دینا، اور ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال یا سر جدا کرنا، بائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں خلاف مسنون ہیں، خلاف سنت ہیں۔ اور ذبح کرنے میں کوئی بھی مسلمان یا کتابی جو اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو ذبح کر سکتا ہے، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ خود ذبح کرے، وگرنہ کسی ماہر شخص سے اسے ذبح کروانا چاہیے۔ ذبح کرنے کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال اتارنی چاہیے، اور کھال صدقہ کر دینا چاہیے۔ کھال کو دباغت کے بعد اگر کوئی شخص خود استعمال کرنا چاہے تو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی غنی یا سید کو اس کا جو صدقہ وغیرہ دینا، اس کے پیسے دینا، وہ درست نہیں ہے۔ غنی کو یا سید کو کھال تو دے سکتے ہیں، خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو رقم ہے تو وہ پھر غریب غربا کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ، دین کی نشر و اشاعت کے جو ادارے ہیں وہ کھالوں کے بہترین مصرف ہیں، تو کھالیں وہ دینی مدارس یا نشر و اشاعت کے، دین کے نشر و اشاعت کے جو ادارے ہیں ان کو دینا چاہیے۔